پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. ناظرین، آج کا موضوع بہت دردناک ہے. پورے پاکستان میں یہ واقعہ ڈسکس ہو رہا ہے. نور مقدم کا واقعہ، اسلام آباد میں رہنے والی وہ ایک معروف سوشل ایکٹیوسٹ تھی، عورت کی آزادی کی علم بردار تھی. اس کو آپ نے مختلف جگہ پہ بینر اٹھائے ہوئے دیکھا ہوگا. یہ لڑکی 2 دن رہی اس قاتل کے پاس. وہ اس کا دوست تھا، پارٹیاں اکٹھی اٹینڈ کرتے تھے، ایک اور طرح کی زندگی یہ جی رہے تھے. وہ سب آپ کو معلوم ہے، آپ نے دیکھ رکھا ہے. تو بہرحال اس کو قتل کر دیا گیا، اور قتل بھی اتنا بہیمانہ اور اتنا سفاکانہ ہے کہ تمام پاکستانی اور ہر سننے والا لرز اٹھا ہے کہ اس طرح کی کلاس میں اس طرح کا معاملہ اور ایسا سفاکانہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کسی کی جان لے لینا. یہ لوگ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت کو سرزنش بھی نہیں کی جانی چاہیے، وہ ایک معصوم پھول کی طرح ہے، اور اس کو تھپڑ بھی نہیں مارنا چاہیے. تو یہاں ہمیں دیکھنے کو یہ ملا کہ نہ صرف اس کی جان لے لی گئی بلکہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا، ہڈیاں چٹخا دی گئیں، اور پتہ نہیں وہ اس طرح کی صورتحال نت نئی کوئی چیز سامنے آ رہی ہے. تو یہ جو ہولناک واقعہ ہے، اس کے اسباب اور محرکات کیا ہیں؟ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ تشدد کو مذہب سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اب کیا اس تشدد کو لبرلزم سے جوڑا جا سکتا ہے؟ اور دیگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس پہ ہم آج بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے ممتاز رہنما. آپ سوشل ایشوز پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان معاملات کو دیکھتے ہیں. آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس واقعہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. لیاقت صاحب، اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں نور مقدم کے حوالے سے. اس سانحہ نے بہت دردناک اور ہولناک سانحہ ہے، اور اس کی بڑی جہتیں ہیں. پورے پاکستان کو ایک کیفیت میں ڈال دیا ہے جو بڑی سوچ بچار کی کیفیت بھی ہے، اس میں اندیشے بھی ہیں، اور اس پہ غور بھی ہو رہا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ جس طرح کی یہ کلاس ہے، جس طرح کے ان کے نعرے تھے، جس طرح کی یہ زندگی گزار رہے تھے، اور جس طرح کی زندگی یہ پاکستان کے لیے چاہتے ہیں ایک عورت کے لیے، اس کا انجام تو یہ نکلا ہے. تو اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم کیا سیکھیں اس سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں بھائی، یہ نور مقدم کا جو معاملہ ہے، اور جتنی درندگی کے ساتھ اور بہت وحشیانہ طریقے سے ایک خاتون کو اور ایک بچی کو بہت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اور اسی طرح کے روزانہ کی بنیاد پر واقعات ہو رہے ہیں نوجوان بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ. اسی طرح کی درندگی جو ہے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان تمام واقعات جو ہیں کہ وہ قابل مذمت ہیں، اور شدید اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور جو ان واقعات کے ذمہ دار ہیں ان کو عبرت بنانا یہ قانون کی، حکومت کی اور عدالتی نظام کی ذمہ داری بھی ہے، اور ان کے کندھوں پر قرض بھی ہے. لیکن دوسرا پہلو بہت اہم ترین ہے کہ جو ہمارا معاشرتی زوال ہے، تہذیبی زوال ہے، اور اخلاقی قدریں مسلسل پامال ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ المناک حقیقت ہے کہ بھی پاکستان کے کسی بھی حکمران نے پاکستان کے اسلامی نظریاتی اور تہذیبی قدروں کو سامنے نہیں رکھا، اور اغیار کے نظام کی پیروی کی ہے، اور پاکستان کو اسلامی بنانے کی بجائے ایک سیکولر بنانے پر اصرار کیا گیا ہے. اور حال ہی میں جتنے بھی کوئی مظاہرے یا احتجاج اور خواتین کے حقوق کے نام پر جو باتیں اچھالی گئیں اور کڑی کی گئیں، اس سے خود ظاہر ہو گیا کہ بھی ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارا مستقبل کس تباہناکی اور تاریکی سے دوچار ہو رہا ہے. تو یہ اب واقعات اسی چیز کا شاخسانہ ہے کہ ہمارے اندر ہی اندر
چیزیں کھوکھلی ہو رہی ہیں اور اس کا انجام ہمارے سامنے لیاقت صاحب یہ فرمائیے کہ کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ شدت پسندی کی جڑیں مذہب میں ہیں، مدرسے میں ہیں، مسجد سے تعلق جڑا ہے، داڑھی سے جڑا ہے، حجاب سے جڑا ہے، تو اب اس طرح کی یعنی کہ کلاس میں یہ جو واقعہ ہو اور اتنا دردناک اور سفاکانہ واقعہ، اب اس کو ہم کس چیز سے جوڑیں؟ میرا خیال ہے جی کہ یہ ساری چیزیں بعض اوقات گڑبڑ ہو جاتی ہیں. جہاں تک انتہا پسندی ہے، سفاکی ہے، درندگی ہے اور بد تہذیبی اور بد اخلاقی اور اخلاق باختگی ہے، یہ چیزیں تو جب معاشرے کے اندر موجود ہوں گی تو کوئی چیز اس سے الگ رہ کے جزیرہ بن کے نہیں رہ سکتی. ہر چیز اس سے متاثر ہوتی چلی جائے گی. اس لیے مذہبی محاذ پر دیکھیں تو انتہا پسندی اور شدت جو ہے کہ وہ مختلف نوعیت کی نظر آئے گی، اور اگر ہم اخلاقی اور معاشرتی بنیادوں پر دیکھیں کہ جس میں سیکولرزم، لادینیت، ابائیت، مادر پدر آزادی کو دیکھیں تو وہ سوچیں ایک اور انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ بھی یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں حکومت بھی، قومی قیادت بھی، ریاست بھی اور سول سوسائٹی بھی اور معاشرے کے جو درد مند لوگ ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور اپنے پاکستان کے جو اسلامی نظریاتی اخلاقی بنیادیں ہیں، اپنی نئی نسل کے مستقبل کی حفاظت کا معاملہ ہے، اس پر ایک واضح دو ٹوک لائے عمل اختیار کرنا ہوگا. بالکل، بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب. بہت الارمنگ صورتحال ہے اور آپ نے فرمایا کہ محض کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، تقریر سے کچھ نہیں بدلے گا، عمل سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہر سطح پر ہم سر جوڑ کے بیٹھیں، سوچیں ہماری بقا اور ہماری آئندہ نسل کا یہ معاملہ ہے. بہت شکریہ. ناظرین، چونکہ اس واقعہ کے مختلف پہلو ہیں، ایک بہت اہم پہلو نفسیاتی پہلو ہے اور خاص طور پر اس میں جس طرح منشیات کی بات کی جا رہی ہے، اس کی بیماری کی قاتل کی بات کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ پہلو ماہر نفسیات کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ اس کیس میں اس کی کیا اہمیت ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ملک کے ممتاز ماہر نفسیات جن کا بڑا کام ہے انسداد منشیات میں، ڈاکٹر صداقت علی. آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس واقعہ کو اپنے نقطہ نگاہ سے، اپنے پہلو سے کس طرح دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ نور مقدم کا جو بڑا افسوسناک واقعہ ہے وہ آپ کے علم میں ہے. ہم آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں، چونکہ آپ اپنی فیلڈ کے منشیات کے انسداد کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں. یہ فرمائیے کہ اتنا تشدد کیسے آ جاتا ہے کسی میں کہ وہ اپنی ہی ایک ساتھی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، ایک خاتون ہے جس کی حرمت کے، جس کی عزت کے نعرے لگائے ہیں، اور اس کے ساتھ ایسا بہیمانہ سلوک کر دیا گیا. یہ اس وقت نفسیاتی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیے، ایک تو یہ بیماری کا شاخسانہ ہے جسے بائیپولر ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس پہ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ سمجھیں کہ کئی گنا اس کا اثر بڑھ جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں گھروں میں لوگ اپنے بچوں پہ تشدد کرتے ہیں، لوگ اپنی بیویوں پہ تشدد کرتے ہیں، اور اسے تقریباً معاشرے میں کوئی بہت انوکھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. لیکن یہ وہی رویے ہیں جب وہ انتہا سے بڑھ جاتے ہیں تو ایسے بڑے حادثے ہوتے ہیں جیسے نور مقدم کا ہوا ہے. اور اس میں پیچھے کئی سالوں کی ڈرگ ایڈکشن اور بائیپولر ڈس آرڈر کا معاملہ ہے جس کا کبھی سنجیدگی سے کوئی علاج نہیں ہوتا، کیونکہ مریض علاج کے لیے اجازت نہیں دیتا، اس کے گھر والے تھک ہار جاتے ہیں، وہ اس کو صحیح علاج میں ڈال نہیں سکتے، اور مریض جو ہے اتنا کہ علاج میں تعاون کرتا ہے جتنا کہ وہ چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بیماری ہی تھی یا یہ منشیات کا استعمال اور وہ ایک کیفیت، اس کا زیادہ اثر ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں کا ملا جلا اثر ہے. بیماری بذات خود بہت ظالم ہے، بائیپولر ڈس آرڈر کی بیماری، اور اس کے لیے پھر کوئی میڈیسن نہ لینا، کوئی مناسب علاج میں سے نہ گزرنا، اور نشہ کرتے رہنا، اپنے آپ کو ڈفرینٹ موڈ میں دھکیلتے رہنا. اور پھر یہ حادثہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ لڑکی کو محتاط رہنا چاہیے تھا، اس کو بالکل بھی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے تھا جب اس کو تجربہ تھا کہ وہ وائلنٹ آدمی ہے اور وہ اسے گھر میں تنہائی میں بلا رہا ہے اور بہانے سے اور بلا پھسلا کے گھر میں بلا رہا ہے. تو اس نے مطلب کافی یہ ایسی چیز کی جس کی میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پڑھی لکھی نوجوان لڑکیوں سے توقع نہیں کی جاتی.
وہ محتاط ہوتی ہیں اور وہ قدم قدم پہ جو ان کے لیے خطرات پنہا ہیں وہ ان کو اجاگر کر کے دیکھتی رہتی ہیں. تو یہ ماں باپ کو بتائے بغیر جانا، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں لڑکی کو کچھ نہ کہو. اگر آپ ان رویوں کو نارمل سمجھتے ہیں کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ شادی کے بغیر رہے اور جسے کہتے ہیں اکٹھے رہنے والا سلسلہ، تو اس کے نتیجے میں ایسے حادثے ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ نارمل لوگ کبھی بھی اس طرح کی زندگی نہیں گزارتے کہ کسی معاشرتی ڈھانچے کے بغیر، نکاح کے بغیر، اسٹرکچر کے بغیر وہ اکٹھے زندگی نہیں گزارتے. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز میں مبتلا ہوتے ہیں اور فن کرتے ہیں اور نشے کرتے ہیں اور پھر اس طرح کے حادثے جنم لیتے ہیں جس میں مرڈر، ریپ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ 4 صوبوں سے بل پاس ہو گیا ڈومیسٹک وائلنس کا، اب وفاق میں بھی اس کا معاملہ ہے، اس کی بڑی ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ والدین بچوں کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کریں گے. اب اگر والدین کو اس طرح روک دیا جاتا ہے تو نفسیاتی اعتبار سے اولاد پر کیا اثرات ہوں گے؟ کیا اسی طرح کے نتیجے نکلیں گے؟ یہ بل قوم کے حق میں رہے گا یا نہیں؟ بطور ماہر نفسیات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے دنیا میں لیجسلیشن ہوتی ہے اور کبھی اس کا فائدہ سامنے آتا ہے اور کبھی نہیں بھی آتا ہے، اور والدین کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے یعنی خاص طور پر 18 سال کی عمر تک بچوں کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی، اور بعد میں بھی فیملی ممبرز کی جتنی ایک دوسرے سے سیکریسی اور پرائیویسی ہوگی اتنی قباحتیں ہوں گی. میرے خیال میں سیکرٹ لائف یا پرائیویٹ لائف کبھی بھی اچھی لائف نہیں ہوتی. اچھی لائف وہ ہوتی ہے جو کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں تو لوگ پاس ورڈ مشکل سے مشکل لگانا چاہتے ہیں اپنے موبائلوں پہ کہ ان کا خامد یا ان کی بیوی یا ماں باپ نہ جان سکیں، جبکہ جن لوگوں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہوتا وہ ایسے پاس ورڈ کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور جو بھی سیکرٹ لائف ہے وہ ایکچولی جھوٹ کی زندگی ہے جسے چھپانا ضروری ہے، کیونکہ جو اچھی زندگی ہے نہ اس کو چھپانے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی خطرات پنہا ہوتے ہیں. اور یہ جو رائٹس کی بات کر کے کہ جی بچوں کو رائٹ ملنا چاہیے یا وہ رائٹ ملنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو رائٹس کی بجائے رسپانسبلٹیز دینی چاہیے تاکہ وہ رسپانسبل ہو سکیں. کیونکہ آج کل کے بچوں کو کوئی رسپانسبلٹی نہیں دی جاتی سوائے اسٹڈیز کے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ ان قباحتوں میں پڑھتے ہیں اور وہ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. بالکل بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. آپ نے بہت سیدھی بات کی اور بہت ٹو دا پوائنٹ مسئلے کا حل بتایا. یقیناً یہ پرائیویسی اور اس طرح کی چیزیں جو شاید مغرب سے متاثر ہو کے ہم کرنا تو چاہ رہے ہیں لیکن ان کے نتائج یہی نکلیں گے اور اسی طرح کے امکانات اور خدشات ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت دردمندی کے ساتھ، بڑے درد دل کے ساتھ آپ نے اپنے پیشہ ورانہ رائے بھی دی اور ایک انسان کے طور پر اپنے ایکسپیرینس اور اپنے خیالات اور اپنے تھاٹس بھی شیئر کیے. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب دونوں مہمانوں نے جو بات کی بڑی فکر انگیز ہے اور بڑے اہم پہلو سامنے آئے ہیں، لیکن بریک کا وقت ہو گیا. بریک سے واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس پہ آپ کی ایکسپرٹ اوپینین بھی لیتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ایکسپرٹس کی پچھلی بریک میں گفتگو آپ نے سنی ہے. ڈاکٹر صاحب لیاقت بلوچ صاحب کی گفتگو سے ہم آغاز کرتے ہیں. انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار بھی فرمایا اور مذمت بھی کی اور اس الارمنگ سچویشن کو آشکار بھی فرمایا. ایک بات جو انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہر سطح پر. یہ کس طرح اس کو ہم سوچ سکتے ہیں اور کیا اس کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس اندوہناک واقعے کے بہت سارے پہلو ہیں جس پر گفتگو بھی کی جانی چاہیے، سوچا بھی جانا چاہیے. اور جیسے لیاقت بلوچ صاحب نے کہا کہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور سرکاری سطح پہ اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، سول سوسائٹی کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. یہ ساری باتیں ٹھیک، لیکن میرے خیال میں ایک اوور آل جو ہم ڈیٹیریشن اور زوال کی طرف جا رہے ہیں پورے معاشرے کے طور پر، اس کے اوپر زیادہ گہری نگاہ ڈالنی چاہیے اور زیادہ سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہمارا رویہ ہے کہ جس میں ابھی آپ نے جو لیاقت بلوچ صاحب سے سوال کیا تھا کہ عام طور پہ کسی بھی جرم کو مذہبی طبقے پر ڈال دیا جاتا ہے، اس میں داڑھی کو، پردے کو، حجاب کو، مختلف چیزوں کو لبرلز کی طرف سے نشانہ بنایا جاتا ہے. تو کیا اس موقع پر ہم لبرلز کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور ان کو بلیم کر سکتے ہیں؟
یہ جو بلیم گیم ہے نا، دراصل یہ میرے خیال میں زوال کا ایک استعارہ ہوتی ہے بالکل، کسی معاشرے بہت کے، نقصان ہوا اس سے، اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا. دیکھیں جرم ہے، اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا طبقہ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی مکتب فکر ہوتا ہے. مجرم کو مجرم سمجھنا چاہیے. ہم تو ہمیشہ سے اسی سٹانس کو لے کے پھرتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی داڑھی والے نے جرم کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہبی طبقہ سارا کا سارا مجرم ہے. بعینی ہی لبرل طبقہ اپنے خیالات میں جتنا بھی بھیانک خیالات رکھتا ہو، اپنے خیالات میں وہ جتنا بھی گمراہ ہو، ہم ان کے خیالات کو بطور فکر کے اس کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں، ہم ایک ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ بلیم کرنا کہ سارے لبرلز مجرم ہوتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. یہ جب ہم کسی ایک طبقے کے بارے میں یہ فکر رکھتے ہیں تو ہمیں دوسرے طبقے کے بارے میں بھی یہی نقطہ نظر رکھنے کی ڈاکٹر صاحب یہ بالکل درست بات ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، انصاف کا تقاضا یہی ہے. لیکن افسوس ہوتا نہیں ہے جب ایک طبقہ نہیں اس طرح رکتا نہیں ہے، بلیم کرتا چلا جاتا ہے، جب موقع آتا ہے تو وہ بھی قرض چکاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات تو ایسی ہی ہے نا. دیکھیں میرا ایک ملازم تھا اور اس کی وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا تو کسی نے جو ہے نا وہ ٹرالی گاڑی میں لگا دی، تو اس نے باہر نکل کے اس کو تھوڑا برا بھلا کہا، تو وہ بیچارہ اس کو کچھ نہیں سمجھ آئی ٹرالی والے کو. اس نے کہا یار تم نا میری گاڑی میں تم بھی مار لو. تو وہ میرا ڈرائیور بالکل ان پڑھ تھا، اس نے کہا کہ اگر میں بھی آپ کی گاڑی میں مار دوں تو پھر میں اور آپ تو ایک جیسے ہو گئے، فرق کیا رہا؟ تو فرق کیا رہا؟ تو یہ ہے اصل میں وہ مینٹیلٹی، وہ وزڈم جس کی ضرورت ہے، جو ان پڑھ میں ہے اور ہم پڑھ لکھوں میں نہیں ہے، جو سو کالڈ پڑھ لکھے ہیں. لہٰذا آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر اس ایک تو یہ واقعہ جس قدر صفاقانہ ہے اور جس قدر اندوہناک ہے اور جتنے اس کے پہلو ہیں اس کے اوپر تو افسوس ہوتا ہی ہے. تو جتنے اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں وہ تبصرے بجائے خود بہت زیادہ افسوسناک ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک طبقے کو آپ پورے کے پورے طبقے کو جب آپ بلیم کریں گے تو یہ ایک پورے معاشرے کے اوورآل فکری زوال کی نشانی ہوتی ہے. میں تو یہ عرض کروں کہ اگر یہ کام کبھی لبرلز نے کیا ہے، جو کہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کو بدنام کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو بعینی ہی جو مذہب کے کارکن ہیں، جو مذہبی طور پر اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ سمجھتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی یہ موقع لگا ہے. اور یہ اگر اس موقع کو بہت دیانتداری کے ساتھ دیکھا جائے اور ان دونوں قسم کے جو رویے ہیں ان کو دیانتداری کے ساتھ دیکھا جائے تو دیکھیں مذہب کے اندر اس کے پس منظر میں کوئی ایسی واقعات کی چین نہیں پائی جاتی، کوئی ایسا ماحول نہیں پایا جاتا جو جرم کو سپورٹ کرتا ہو یا جرم کی تخلیق کا باعث بنتا ہو. لہٰذا ان شیطان تو ہر جگہ پہ ہے اور جرم تو ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے، لہٰذا مذہبی لوگ بھی جرم کر سکتے ہیں، لیکن ان کے سسٹم کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہو، وہ تو کتاب و سنت ان کو پڑھائی جاتی ہے، ان کو تو پاکیزہ ماحول کی تربیت دی جاتی ہے، انسانی جان کی حرمت پڑھائی جاتی ہے، انسانی جان کی حرمت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کو آپس کے تعلقات کی پاکیزگی کا بتایا جاتا ہے. تو فکر کے اندر اور ان کے رویے کے اندر جو سسٹم کے اندر اور بطور نظام ان کے اندر جو پیچھے موجود ہے وہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جرم کو انڈورس کرتی ہے. بالکل درست ہے. لیکن جب ہم لبرلز کو دیکھتے ہیں، میں اس کو آپ کمپیئر کریں نا، آپ لبرلز کو دیکھتے ہیں تو ان کا پورا طرز زندگی دراصل جرم کو سپورٹ کرتا ہے. یہ ہے وہ وجہ کہ آج اگر مذہبی طبقہ لبرلز کو پورے مکتب فکر کے طور پر اور پورے طبقے کے طور پر ان کو اگر بلیم کر رہا ہے تو اس کی وجہ اس کے بیک گراؤنڈ میں پورا موجود نظام ہے جو جرم کو سپورٹ کرتا ہے، جرم کی آبیاری کرتا ہے. اور یہی بچی دیکھیں، ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو مختلف قسم کی ریٹس جو ہیں وہ سگنیچر ان کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہم نے تو اس کے اوپر سائن بھی کیے ہیں اور اس لیے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا اور سب کچھ کیا ہے. لیکن اب دیکھیں تو صحیح، یہ بچی آپ کو نظر آتی ہے کہ فلاں جلوس میں شامل تھی، فلاں مظاہرے میں شامل تھی، اور کیا نعرہ کیا تھا، میرا جسم اور میری مرضی، اور اپنے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے سے پھر جو نتیجہ نکلا ہے، ایسا کوئی یعنی فکری طور پر اور بطور ایک عقیدے کے کوئی مذہبی مکتب فکر میں یا کسی سماجی مکتب فکر میں سوائے لبرلز کے مکتب فکر کے کسی اور کے اندر اس طرح کی کوئی جرم کو سپورٹ کرنے والی آئیڈیالوجی موجود نہیں ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ لبرلز کو اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر ری تھنک کرنا چاہیے کہ ایسا ماحول اور ایسی چیزیں جو جرم کو سپورٹ کرتی ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے. ہم کسی مکتبے کو، کسی طبقے کو، کسی مکتب فکر کو ہم بلیم نہیں کرتے، لیکن ہر ایک کو اپنی اپنی جو آئیڈیالوجی ہے
اس کو ری ٹیون کرنا چاہیے, ری تھنک کرنا چاہیے اور ریوزٹ کرنا چاہیے. اور اگر ہم آج موڈیفائی کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم کا مستقبل جو ہے, ہماری نسلیں جو ہے سیدھے راستے پر چل پڑیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت شاندار بات کہی ہے, لیکن عملاً ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. یعنی جب آپ دیانتداری سے معاملے کو دیکھتے نہیں, سوچتے نہیں, بولتے نہیں, تو کیسے ممکن ہوگا؟ مثلاً اب جو بیانیہ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی داڑھی والا, حجاب والی خاتون ہو یا تعلق دین سے ہو, پریکٹسنگ نان پریکٹسنگ, نامی مسلمان والا بے شک ہو, اس کا سارا جرم ڈال دیا جاتا ہے اسلام پر, اس کے مذہب پر, اسلام پر. اب کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسی بات نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اکیلی کیوں گئی, والدین کو بتائے بغیر کیوں گئی, 2 دن وہاں کیوں رہی, اس کا یہ لائف سٹائل کیوں تھا. جیسے وہ ڈاکٹر صاحب سید صداقت علی صاحب نے بھی کہا کہ جب آپ کو معلوم ہے ایک شخص ایسا ہے, آپ کیوں جاتی. یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. اب یعنی ہمیں روک رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے, ہم وہی کہیں گے. تو کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ اب اصلاح کی صورت؟ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شرفاء بھی ہوں, اگر مخالف جنس کے 2 لوگ غیر محرم ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں تو تیسرا شیطان ہے وہاں پہ. لہٰذا یہ جو پرائیویسی جس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ جو بیانیہ جو آپ کہتے ہیں کہ وکٹم کو آپ بلیم کر رہے ہیں, اس صورتحال کو اگر آپ ڈیفینڈ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شیطانی کھیل کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ایک شیطانی مجلس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور جب شیطانی مجلس ہوگی تو اس میں دیکھیں یہ تو بہت ہی سفاکانہ نتیجہ نکلا ہے. اتنا سفاکانہ نتیجہ نہ بھی نکلے تو بہرحال اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکل سکتا, جہاں 2 غیر محرم رہ رہے ہوں گے اور یہ آپس میں رہ کے, آپس میں ایسے تعلقات رکھ کے, ان کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے, نہ ہمارا سماج اجازت دیتا ہے, نہ ہماری روایت اجازت دیتی ہے, نہ ہمارا پاکستانی معاشرہ اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے تعلقات رکھے جائیں. ایسی چیزوں کو بہر صورت ہمیں اپنی زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی کو اور لبرلز کو بھی ساتھ ملنا چاہیے, اور اپنے آپ کو کم از کم انسان تو وہ بھی ہیں, انسانی سطح پر ہم سب اکٹھے ہو جائیں. وہ ساری کی ساری مشترکہ باتیں جو ایک انسانی سطح پر ہم سب کی مشترکہ ہیں, ہم وہاں بھی اکٹھے ہو جائیں تو ان ساری چیزوں کی مذمت سب کو کرنی پڑے گی. مذمت ضرور کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا ناظرین, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت اخلاق یہ ہمیں اجازت اس طرح کی خلوت کی نہیں دیتے, تو کیوں نہیں دیتے یہ دیکھیے, ورنہ اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں. شریعت ہمیں تنگ کرنے نہیں آئی, شریعت ہمیں ہر جگہ سے روکنے ٹوکنے نہیں آئی, بلکہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس کے اصولوں میں رہتے ہوئے ہم جو زندگی گزاریں وہ دنیاوی اعتبار سے بہت خوبصورت ہو, ہمارا انجام ایسا نہ ہو, ایسا بھیانک اور صفاک انجام نہ ہو, اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے. شاید ایسے ہی موقعوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شریعت پر عمل کرنے میں, ایون قانون پر عمل کرنے میں, ملکی قانون پر عمل کرنے میں بھی ہمارے لیے بقا ہے, ہماری حیات ہے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جس کی طرف میری توجہ گئی وہ یہ ہے کہ ہر چیز دعوے تو بڑے کر دیے جاتے ہیں, عورت کی آزادی کا دعویٰ, مطلب ہر طرف سے دعوے تو کیے جا سکتے ہیں, لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. ہمیں یہاں بھی بہت ساری گیپس ملے ہیں, خلا نظر آیا ہے لبرلز ہمارے جو ایک کلاس ہے اور ان کے دعوے اور ان کے عمل میں. یعنی اگر ایک فرد کی بات کریں تو آپ اسے پیشنٹ قرار دے سکتے ہیں, آپ اسے نشے میں کہہ سکتے ہیں, لیکن جب پوری فیملی کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے, حالانکہ بڑی پڑھی لکھی انلائٹڈ فیملی ہے اور بڑے ان کے بزنس کے اعتبار سے بڑی معروف فیملی ہے, یعنی والدین تھرو آؤٹ رابطے میں ہیں اس سے, بیٹے کے ساتھ شاید شادی کے لیے منا رہے تھے, وہ کہتا ابھی نہیں مانی, اور گارڈز بتا رہے ہیں کہ کیا گھر میں چل رہا ہے. اس کے باوجود وہ پولیس کو فون نہیں کرتے, وہ کوئی ایسا ایکشن گارڈ سے نہیں کہتے کہ بچے کو پکڑ لو کہیں وہ اس کی جان نہ لے لے, وہ ریہیب والوں کو فون کرتے ہیں. مطلب معمول کی بات ان کے ہاں نظر آتی. اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کسی بھی رویے کو کسی طبقے کے ساتھ مستقلاً جو ہے وہ منسوب نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ رویہ جو گھر کے مختلف افراد کی طرف سے سامنے آیا ہے اور اس میں پھر گھر کے ملازم بھی شامل ہیں, تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک انسان کے اندر انسانیت نام کی کوئی ادنا رمق بھی موجود ہو تو کبھی ایسا ممکن نہیں ہے. وہ جو ملازمین ہیں ان کو چاہے مالکوں کی طرف سے اجازت ملے یا نہ ملے, ایک بندی جو ہے اس کا قتل ہو رہا ہے اور ایک کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, تو اس موقع پر اگر کسی کے اندر انسانیت ہو تو اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اب اجازت لے گا تو پھر اس کو بچائے گا. میرے خیال میں یہ وہ بے حسی ہے جو
اوور آل ہمارے پورے معاشرے میں موجود ہے، اور جو کسی حد تک مذہبی طبقہ ہے اور جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ ایسے مواقع پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کسی نہ کسی سطح کی انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جتنا مرضی ان کے اندر جو ہے وہ سفاکیت ہو، جتنا مرضی بے حسی ہو، لیکن ایسا بے حس کوئی مذہبی طبقہ آپ کو ایسے واقعات بھی دیکھیں کراچی میں ہوا کہ وہ ڈاکو لوٹ رہے تھے، یہ فوڈ پانڈا والا کوئی شخص تھا شاید، تو وہ رو پڑا کہ میرے پاس یہی پیسے، انہوں نے گلے سے لگائے اور پیسے دے دیے. یعنی ڈاکوؤں میں بھی یہ انسانیت باقی ہے. ہر شخص میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. میں یہی تو حیران ہوں کہ اس واقعے کے اندر گھر کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ اس بچی دیکھیں، وہ بچی غلط گئی، اس نے غلطی کی، بہرحال وہ انسان ہے، لیکن وہ انسان ہے اور اس کو کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی نے جتنی مرضی بڑی غلطی کی ہے اس سے بھی بڑی غلطی کی ہو. دیکھیں بات تو اتنی سادہ سی ہے یوسف صاحب، اس پورے واقعے کو اگر بہت سادگی سے دیکھیں تو اتنا سا ہے کہ اکٹھے ایک ریلیشن شپ میں وہ ایک عرصے سے رہ رہے تھے، ایک عرصے سے ملنا جلنا تھا اور تنہائیوں میں بھی رہتے تھے. بس ایک حد تک خواتین بھی پسند کرتی ہیں، اور جب اس نے اس سے آگے جانا چاہا تو اس نے ریزسٹ کیا، اور جب بپھرا ہوا درندہ سامنے ہوتا ہے تو وہ پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتا کہ وہ اب اس کے سامنے کیا ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کو کوئی انکار کرے. اس انکار کا نتیجہ جو ہے وہ اس طرح نکلا ہے. اگر کسی کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جرم کو نہ کوئی لبرلز کی آئیڈیالوجی روکتی ہے، نہ مذہبی طبقے کی کوئی آئیڈیالوجی روکتی ہے، اصل میں اس کو اللہ کا خوف روکتا ہے. کسی کے دل میں اگر اللہ کا خوف، دین اگر اللہ کا خوف پیدا نہیں کرتا تو اس دین کی فائدہ کوئی نہیں. تو اصل میں جو عرب کے بدو جو ہیں وہ چند دنوں میں اور چند سالوں میں وہ جو دنیا کے مہذب ترین لوگ بن گئے تھے وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بنے تھے. لہٰذا آج بھی اگر اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں ہوگا تو وہی انسانیت پیدا کرتا ہے، وہی ایسی بے حسی کو ختم کرتا ہے، اور وہی ایسی سفاکیت کا علاج کرتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب اسی اللہ کے خوف سے آزادی کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کے جو کسی بھی طرح کا جو پریشر ہے اس سے نکلنا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی مرضی کرنی ہے. کوئی ہمارے اوپر نہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کا کوئی خوف اور کوئی پریشر ہونا چاہیے، نہ ہمارے والدین کا کوئی پریشر ہونا چاہیے، نہ ہمارے اوپر کوئی اللہ کی لگائی ہوئی کوئی پابندیاں ہونی چاہیے. ہم ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے ایسے درندے بنانا چاہتے ہیں جن کے اوپر پھر کوئی پابندی باقی نہیں رہتی. تو اللہ کا خوف ہے بنیادی طور پر جرم سے روکتا ہے، وہ موجود نہیں ہے، اور جہاں یہ موجود نہیں ہے آپ کو اس طرح کے مظاہر نظر آتے رہے. ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی چیز جو جرم سے روکتی ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. یہ اگر نہ ہو تو پھر قانون روکتا ہے. ظاہر ہے پھر تو قانون درندوں کو روکنے کے لیے جن کے دل میں اللہ کا خوف. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں قانون طاقت ہی قانون بن گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ قانون طاقتور کے لیے مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس میں کمزور پھنس جاتا ہے اور طاقتور اس کو توڑ کے نکل جاتا ہے. اب یہ آپ اس کی مینٹلٹی چیک کیجئے. یعنی ایک شخص کی نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ استعارہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں امریکی شہری ہوں، یعنی اس کو کوئی ندامت نہیں ہے میں کیا کر چکا ہوں، اب بھی نشے میں نہیں ہے. یعنی ایک اس کا ذہن ہے، اس کی نفسیات ہے. گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتور ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر گزریں، ہم امریکہ نکل جائیں گے، ہم برطانیہ نکل جائیں گے، یا ہم پیسے دے دیں گے، ہم بہرحال چھوٹ جائیں گے. یہ بھی ایک ہمارا معاملہ ہے. دیکھیں ونس اگین یہ وہی بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ قانون اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر قانون روکتا ہے. تو قانون کی اگر عملداری ہو اور رول آف لا ہو تو پھر اس طرح کے لوگوں کو جرم کی جرت ہی نہ ہو. اصل میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے نکل ہی جانا ہے. ہماری عدالتیں اگر صحیح کام کر رہی ہوں، ہمارے معاملات، دیکھیں پوری دنیا کی جو موریلٹیز ہیں، جو اخلاقیات ہیں، وہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں عدالتی نظام کے ذریعے سے. اگر لوگ اللہ کا خوف نہیں رکھتے تو پھر دوسرا خوف تو قانون کا ہوتا ہے کہ قانون سزا دے گا. دیکھیں میں یو کے میں تھا تو میں جس جگہ رہتا تھا وہ باہر کی طرف سے وہ بیسمنٹ تھی، لیکن بیک سائڈ پہ ایک لان کی طرف کھڑکی کھلتی تھی. بہت سارے وہ وہاں پہ جیسے بنے ہوتے ہیں کہ ہر گھر کی کھڑکی اس لان کی طرف کھل رہی تھی. تو میرے پاس ایک لوکل آدمی آیا اور آ کے تھوڑی دیر بیٹھا رہا تو وہ کھڑکی پیچھے کھولی ہوئی تھی، شیشہ لگا ہوا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ یہ کرٹن ہٹا کے کبھی کپڑے وغیرہ چینج نہ کیا کریں. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اتنا بے حیا ہوں کہ میں یہاں کرٹن ہٹا کے کپڑے چینج کروں؟ کہتا نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات آدمی سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے تو لوگ کورٹ چلے جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے اس کی موریلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے اور اسٹیبلش ہو رہی ہے کس بنیاد پر کہ لوگ کورٹ چلے جائیں گے. اگر عدالتیں صحیح کام کر رہی ہوں تو لوگوں کی اخلاقی حالت ٹھیک ہو سکتی ہے. تو
تو اس لیے ہمارے ملک کے اندر یہی تو مسئلہ ہے. اگر قانون کی عملداری ہو تو پھر اس طرح کے لوگوں کو جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے, جن کے دل کے انسانیت کوئی نہیں ہے, اور بالکل غیر انسانی رویے کسی بھی وجہ سے ڈیولپ ہوئے ہوں, وہ دولت کی وجہ سے ہوئے ہوں, وہ اپنے اقتدار کی وجہ سے ہوئے ہوں, کسی بھی وجہ سے ہوئے ہوں, لیکن کسی بھی نشے میں کوئی شخص ہو تو اس کا نشہ اتارنے کے لیے قانون پھر اس کا ایک ڈنڈا جو ہے, قانون کا کوڑا اگر سخت ہو تو وہ اس کو روک لیتا ہے. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر کسی چیز کی کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی. بالکل ڈاکٹر صاحب اس واقعہ کو اس بل سے بھی جوڑا جا رہا ہے جو ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے, وہ 4 صوبوں سے منظور ہو چکا ہے, وفاق سے اب ہونا ہے, وہ ایک پروسیس میں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ, اب اس پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ بل اگر منظور ہو جاتا ہے, اور اس میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے, اس میں جو الفاظ ہیں ماہرین اس کی اب تشریح کر رہے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہوئی ہے, اس میں کسی رشتے میاں بیوی کی بات نہیں ہوئی. تو اس طرح کے ریلیشن شپ کو بھی وہ تو تحفظ دے گا اور قانونی بنا دے گا, کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ دیکھیں یہ بالکل یہ آپ نے درست کہا, یہ جو 4 صوبوں سے اس سے پہلے ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس ہو چکا ہے اور اب ہماری قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو کے سینٹ میں گیا اور سینٹ نے اس کو واپس کر دیا ترمیم, اور ابھی تک وہ چونکہ وزیر اعظم نے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیج دیا ہے, اب پتہ نہیں اس کی اس وقت صورتحال تو سٹینڈ سٹل ہے, یہ یعنی وہ پاس نہیں ہوا. اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے, جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا. دیکھیں یو کے اندر, امریکہ کے اندر یا پورے یورپ کے اندر ایک سوشل پارٹنر کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. ایک تو میاں بیوی ہیں اور ایک سوشل پارٹنر ہے. آپ میاں بیوی نہیں بھی ہیں تو آپ کہیں کہ ہم سوشل پارٹنر ہیں, آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو, اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے کہ آپ سماجی طور پر آپس میں اکٹھے رہ رہے ہیں, بس آپ رہ رہے ہیں, بس ٹھیک ہے. اب یہاں وہی قانون اور وہی سماجی نظام امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس بل کے اندر یہ بات شامل کی گئی ہے کہ یہ ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے ڈومیسٹک ریلیشن شپ. اب ڈومیسٹک ریلیشن شپ کے شروع میں یہ لکھا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کا جو ڈومیسٹک ریلیشن شپ ہے, گھریلو تعلق ہے, اس کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا. گویا یہ ڈومیسٹک ریلیشن شپ اور مغرب کا جو سوشل پارٹنر کا تعلق ہے یہ کم و بیش ایک جیسا ہوگا اور اس کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا. اب اس کے ساتھ جوڑا یوں جا رہا ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس تعلق کو کہ وہ خاتون اس کے گھر کیوں گئی ہے, جو سوالات اٹھ رہے ہیں, وہ جو شریعت کے تناظر میں ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں, تو وہ گویا تناظر بالکل چینج ہو جائے گا. گھریلو تشدد کا بل پاس ہونے سے اس ریلیشن شپ کو, وہ کسی بھی طرح کی ریلیشن شپ ہے, اس کو تحفظ حاصل ہو جائے گا. اگرچہ وہ غیر شرعی تعلق ہے, غیر روایتی تعلق ہے, ہماری سماجی, ہماری جو پاکستانی قومی روایات, اخلاقی روایات, کوئی اس کی اجازت نہیں دیتی, لیکن اگر گھریلو تشدد کا بل پاس ہو جاتا ہے, ایز اٹ از پاس ہو جاتا ہے, اور وہ جو ترمیم سینٹ نے کی ہے, وہ ترمیم سنا ہے کہ سینٹ نے اس میں سے کسی بھی طرح کا یہ الفاظ نکال دیے ہیں, یہ اس لیے نکال دیے ہیں کہ تاکہ اس کو قانونی طور پر اور شرعی طور پر ہمارا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو آئین جس کی اجازت دیتا ہے, صرف اس کو گھریلو تعلق سمجھا جائے. تو اب اصل میں ان پورے اس طبقے کا خیال یہ ہے کہ اگر گھریلو تشدد کا بل اسی طرح سے پاس ہو جائے تو اس کیس میں اسپیسیفکلی اس کے تعلق کو قانونی تعلق کا حق قرار دے دیا جائے گا. پھر اس جرم کی نوعیت گھریلو تشدد کی ہو جائے گی کہ یہ گھریلو تشدد ہوا ہے, گویا اس کے اوپر قانون کی گریوٹی اور قانون کی گرفت کی جو گریوٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ اس لیے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ پاس ہو جائے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ڈاکٹر صاحب کی. اصل بات یہ ہے کہ یہ جس سے ہمیں دور لے جا رہے ہیں وہ روشنی ہے, اور جہاں ہمیں لے جا رہے ہیں وہ تاریکی ہے. ہم نے ایک معاشرہ دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ, جس میں تربیت انسانوں کی ایسی ہو گئی تھی کہ جرم اکیلے میں, تنہائی میں, خلوت میں کہیں ہو جاتا تھا, پرائیویسی میں ہو جاتا تھا, تو وہ خود حاضر ہوتے تھے آ کے عدالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم سے جرم ہو گیا ہے. یہ شریعت ہے. اور ایک اس طرف ہمیں لے جا رہے ہیں کہ جہاں کی کیفیت آپ نے دیکھ لی, ایک ڈیمو دیکھ لیا ہے کہ کیسی بے حسی طاری ہو جاتی ہے انسان پر جب اس میں اللہ کا خوف نہ رہے اور قانون ہمارے جیسے ملکوں کا ہو. وہ مجھے اقبال یاد آئے کہ نہ جہاں میں کہیں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. یہ دین بھی, شریعت بھی, اللہ کا عفو بھی ہے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ.
नाजरीन वेलकम बैक टू पैगाम पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खूबसूरत और खुशकुन ख़बर है। ओलंपिक्स की गेम्स में तलहा नामी हमारा एक नौजवान है एथलीट, वो वज़न वेट लिफ्टर उठाने वाला, तो उसने 5वीं पोजीशन हासिल की है। उसके वालिद साहब ने एक आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू ने यानी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं और उन पर यकीनन हमें गौर करना चाहिए। एक तो डॉक्टर साहब यानी खुशी की खबर है, इस पर पूरी कौम थोड़े वक्त के लिए सही लेकिन खुश हुई। बहरहाल हमें अल्लाह ने एक एजाज़ दिया, पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। लेकिन कैफियत यह है कि उसने बड़े नामुसाद हालात में अपनी वेट लिफ्टिंग जारी रखी। गरीब घर का फ़र्द था और उसके पास कोई प्रोफेशनल तो क्या कोई आम तरह की चीज़ भी नहीं थी, बल्कि जिस स्कूल में वो पढ़ा वहाँ उसने रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसे जगह दे दी। अब वो बेचारा बाउंड था कि स्कूल के बाद ही अपना काम कर सकता था, लेकिन था बड़ा मुस्तकिल मिजाज। उसके वालिद साहब बताते हैं कि तहज्जुद के वक्त उठता था, तहज्जुद अदा करता था और उसके बाद वो वेट लिफ्टिंग शुरू करता था, फिर फजर पढ़ता था, फिर सोता था। आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, कोई मामला आ जाए, कभी उसने अपना ये काम नहीं छोड़ा, स्कूल में लगा रहता था। बल्कि उसके वालिद साहब ने कहा कि वो शुक्रगुज़ार है उस स्कूल का कि उन्होंने उससे रेंट नहीं लिया, बिजली का बिल नहीं लिया। तो इस तरह के हालात में यानी बहुत कम मार्जिन वो गोल्ड मेडल ला सकता था पाकिस्तान के लिए, लेकिन बहरहाल उसकी ये कैफियत है। तो ओवरऑल डॉक्टर साहब एक तो अप्रिसिएशन उस फ़र्जंद के लिए, फ़र्जंद पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म जिनसे एक बड़ी तवक्को कौम ने ये बांधी थी क्योंकि ये स्पोर्ट्स मैन है, स्पोर्ट्स की अहमियत को समझते हैं, तो सूरत हाल इस तरह की चल रही है। डॉक्टर साहब दूसरी तरफ कौमी हीरो ही की हम अगर बात करें तो मोहम्मद अली सदपारा, हमने इसी प्रोग्राम में भी जिक्र किया, पूरी कौम को याद है कि वो सर्दियों में बग़ैर ऑक्सीजन के सिलेंडर के उसने K2 को सर करने की कोशिश की थी, तो फिर वो लापता हो गया। उसके बेटे ने कहा था कि अब वो शायद नहीं मिलेगा, डेड बॉडी तलाश करनी चाहिए। वो उस वक्त तो नहीं मिली, लेकिन अब उसके बेटे ने दोबारा कोशिश की है इस गर्मा के मौसम में, तो उसकी डेड बॉडी भी मिल गई है। तो स्पोर्ट्स मैन्स के साथ और कौम और मुल्क के लिए खिदमत बजा लाने वालों के साथ हमारा जो रवैया है इस पे कुछ हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। आप देखिए इस पे किस तरह से गाइड करते हैं, ख़ास तौर पर उस वज़ीर आज़म के लिए हम क्या बात करें कि जो ख़ुद स्पोर्ट्स मैन हैं और उनके दौरे हुकूमत में स्पोर्ट्स की हालत ये है। देखिए, इसमें जो तबसरा करने वाला पहलू है और जिस पर गुफ्तगू की जानी चाहिए उसकी तरफ तो आपने ख़ुद ही इशारा कर दिया कि दरअसल ये हुकूमत को चाहिए और स्टेट को चाहिए कि इस तरह के जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं उनकी सरपरस्ती करे। और जहाँ ये वेट लिफ्टर की बात हो रही है और उसकी नामसाद हालात की बात हो रही है, तो इनको भी, इस शख्स को और इस तरह के जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, मेरे ख़्याल में जितना इस सरज़मीन पे टैलेंट है शायद पूरी दुनिया के किसी खित्ते में इतना टैलेंट नहीं है। तो हुकूमत को सरपरस्ती करनी चाहिए, इनको मौक़े फ़राहम करने चाहिए ताकि ये मज़ीद पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। दूसरा, इसके साथ ही जो मोहम्मद अली सदपारा की बात है, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर उसके जाने में और उसकी इस एडवेंचर करने में कोई भी एहतियाती तदाबीर कंप्रोमाइज़ हुई हैं, तो वो भी अगर हुकूमती सरपरस्ती हो, स्टेट उनकी सरपरस्ती करे, तो वो इस तरह के लोगों को या तो वो पूरी की पूरी एहतियाती तदाबीर करने के का पाबंद करे ताकि इस तरह की कीमती जानें ज़ाया ना हो, और या फिर वो इस तरह की एडवेंचर करने से रोके। बहरहाल दोनों अतराफ़ में हुकूमती सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने जो बात की, इसी प्रोग्राम में हमने मोहम्मद अली सदपारा पर उस वक्त भी बात की थी जब ये मामला बना था, और हमने दुआ की थी, पूरी कौम ने दुआ की थी कि अल्लाह करे, डॉक्टर साहब के अल्फाज थे कि कोई मौजज़ा हो जाए और पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत पेश करने वाला ये अजीम शख्स बच जाए। लेकिन जैसे बात की डॉक्टर साहब ने कि सिर्फ दुआओं से ही बात नहीं बनती, दुआएं भी अल्लाह सुनता है, उससे भी बहुत कुछ होता है, लेकिन साथ अमल भी करना पड़ता है, साथ एहतियाती तदाबीर करनी पड़ती हैं। तो उस वक्त हमने जो बात की थी उसे आप सुनिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इसी तरह का एक मामला है कि हमारी जो K2 पहाड़ी है, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी, उसको नेपालियों ने पिछले दिनों सर्दियों में पहली दफ़ा सर किया। फिर एक हमारे मारूफ नाम है मोहम्मद अली सदपारा, तो उन्होंने उस वक्त भी कोशिश की थी, रह गए। तो दूसरी दफ़ा वो अपने बेटे के साथ उन्होंने सर्दियों में सर करने की कोशिश की। बेटा तो खैर रेगुलेटर ख़राब हो गया था उसकी ऑक्सीजन का, तो वापस आ गया, लेकिन ये फिर ऊपर जाने की कोशिश में लापता हुआ, जुमे से लापता है। और अब तो उसके बेटे ने भी ये बयान दिया है कि आप डेड बॉडी तलाश करें।
قوم بہرحال اس کو بہت بڑا ہیرو بھی مان رہی ہے، دعائیں بھی کرتی رہی کہ چلو ایک ہمارے ملک کے لیے شخص چڑھ رہا تھا۔ اس پہ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جذبات ہیں سب کے، ملک کی ضرورت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن بطور مسلمان کچھ سوچ بھی آتی ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی ٹریولنگ، اس طرح کوئی سفر جس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہو، چلے جانا، اس کا کوئی ملک و قوم کو فائدہ بھی ہے کہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس کے ایک پہلو تو اس کا وہی ہے کہ جو پوری دنیا میں ایک جو ٹرینڈ چلا ہوتا ہے، لوگ اس ٹرینڈ کے پیچھے جاتے ہیں اور اپنا امیج بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ پاکستان کو، جس کو ایک عرصے سے اور گزشتہ چند دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا تھا، اور ہم نے بہت ہی کٹھن حالات دیکھے ہیں، اور ان حالات میں پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آنے سے ڈرتے تھے، اور پاکستان میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں کو بڑا ضروری سمجھا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے تو آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اور اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ جب دیکھیں ماؤنٹینئرنگ یا یہ جو پہاڑوں کے اوپر چڑھنا ہے اور چوٹیاں سر کرنا ہے، کوپیمائی، یہ ایک پوری دنیا میں بڑا محبوب مشغلہ سمجھا جاتا ہے، تو پوری دنیا کے کوپیما ظاہر ہے کہ وہ اس پر اٹریکٹ ہوں گے، اور ان کی توجہ پاکستان کی طرف ہوگی، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے موسم دیے ہیں اور جس طرح کا جو لینڈسکیپ دیا ہے، اور اس طرح سے جیسے دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی پاکستان میں ہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر وہ محمد علی صدپارہ ہوں یا کوئی اور کوپیما ہو تو ان کی ان خدمات کو سراہا جانا چاہیے، یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ ایک پہلو ہے، یہ بات مکمل نہیں ہے۔ مکمل بات وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ دوسرا پہلو وہ بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیں خطرات میں، آپ نے کہا یہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا، کیا اس طرح یہ درست ہے؟ خطرات ہر گیم میں خطرات ہوتے ہیں۔ جب آپ فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، جب آپ ہاکی کھیل رہے ہوتے ہیں، جب آپ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو بال لگنے کا، کوئی کسی طرح کی چوٹ لگ جانے کا، گر جانے کا، ٹکراؤ ہو جانے کا، بلکہ ڈاکٹر صاحب زندہ رہنے میں بھی کئی خطرات ہیں۔ یعنی خطرات تو آپ کو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لہٰذا صرف خطرہ یا خطرے کا امکان ہونا یہ کسی چیز کو ناجائز نہیں کرتا۔ البتہ خطرے کا امکان اس قدر ہو کہ آپ کے بچنے کے امکانات کم ہو جائیں، تو پھر اس خطرے کو دیکھو، قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب یہ عقیدے کے اعتبار سے بھی ہے، یہ عمل کے اعتبار سے بھی ہے۔ جہاں یقین ہے، اب جب ہلاکت کتنی ہے، خطرہ تو ہر چیز میں ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کیلکولیشن کی دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں کہ more than 50% امکانات ہیں کہ آپ اس خطرے کا شکار ہو جائیں گے۔ جو آپ کو خطرہ، کوئی خدشہ ہے، تو آپ تباہی و بربادی کے امکانات جو ہیں وہ 50% سے زیادہ ہوں، تو آپ کو وہ کام، چاہے وہ کوئی گیم ہو، چاہے وہ کوئی معاملہ کوئی اور ہو، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن نے تو ایک جنرلائزڈ پرنسپل دے دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، جو لوگ تمباکو پیتے ہیں، جو لوگ مختلف قسم کے مشروب پیتے ہیں، مختلف قسم کا نشہ کرتے ہیں، اب یہ ساری چیزیں انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو گیمز کے اندر جہاں خطرہ بہت ہی کم ہے، یہ منیمل ہے، تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ فزیکل گیم جو گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن ایک ایسی بات کہ جس میں آپ احتیاطی تدابیر بھی اختیار نہیں کرتے، آپ صرف ناموری کے لیے اور پوری دنیا کو دکھانے کے لیے آپ آکسیجن کا سلنڈر بھی نہیں لیتے، اور سردیوں میں اس کو، جہاں موسم کی شدت اس قدر ہے کہ اس کو ڈیتھ زون، اوورآل جو ہے کوپیماؤں کی زبان میں اس ایریے کو ڈیتھ زون کہا جاتا ہے، کہ وہ چوٹی کا ایک حصہ ہے جہاں ظاہر ہے تیز شدید ہوائیں ہوں گی، آکسیجن کی کمی ہوگی، اور کہتے ہیں خون بالکل جم جاتا ہے، دماغ پوری طرح انسان کا کام نہیں کرتا۔ تو وہاں آپ اگر یہ کوشش کریں کہ میں بغیر آکسیجن کے سلنڈر کے اور بغیر کسی سہارے کے اور میں اس کو سر بھی کر لوں اور سردیوں میں کر لوں، تو یہ میرے خیال ہے کلیئر کٹ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی بات ہے۔ لہٰذا جہاں ایک طرف ملکی اعتبار سے اس کی قابل قدر اور خراج تحسین پیش کر دینے والی ایک خدمت ہے، اور اس کو جو قوم ہیرو سمجھ رہی ہے، ساتھ اس پہلو کو نظروں سے محو نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، اور یہ ہرگز نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔
اور آئندہ بھی جو اس طرح کے جو افراد ہیں وہ اگرچہ ہماری قوم کا بہت بڑا سرمایہ تھا، اللہ کرے کہ اب بھی اس کو کوئی امکانات ہوں اور وہ زندہ بچ کے آ جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کر دے اور وہ زندہ بچ کے آ جائے، تو اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں ہرگز نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر وہ قوم کا سرمایہ تھا تو وہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہم نے بے احتیاطی کی نظر کر دیا، بے احتیاطی کی نظر ہو گیا، اور یہ جو انسانی جان ہے یہ بہت قیمتی ہے، اس کو خواہ مخواہ اس طرح سے کوئی سٹنٹ کرتے ہوئے یا کوئی ناموری کی خاطر ضائع کرنا، یہ کوئی کسی بھی طرح سے یہ مستحسن نہیں ہے، اور شریعت نے تو اس کو حرام کیا ہے، اور اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں چاہے کسی بھی طرح سے۔ اس لیے میں خاص طور پہ نوجوانوں کو جو دیکھیں محمد علی صد پارہ کے ساتھ ہمدردیاں ہم سب کو ہیں، اور ہم سب کا دل اس کے ساتھ دھڑک رہا ہے، ہمارا دل کر رہا ہے، ہمارا جی چاہ رہا ہے، ہم سب دعائیں کر رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ بحفاظت واپس آ جائے اور زندہ سلامت ہو اور کوئی اللہ تعالیٰ معجزہ کر دے۔ لیکن آئندہ کے لیے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، اور ہمارے خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ایک حد تک ٹھیک رہتی ہے، اور اس حد کے آگے جہاں ہلاکتیں زیادہ ہوں انجوائمنٹ سے یا کسی بھی چیز سے، تو اس چیز کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی چیز جس میں گیم کے نام پر یا کھیل کے نام پر آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہوں تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ ناظرین اکرام، گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز ان کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، جہاں ملک و ملت کی خدمت ہے، قوم کی خدمت ہے، اور ایون اثار کی بات ہے، یہ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دینا، خواہ وہ وطن ہو، ملک ہو، قوم ہو، یہ اچھی باتیں ہیں۔ لیکن جس طرح یہ جان کسی کی محترم ہوتی ہے، جان ہم لے نہیں سکتے، ضائع نہیں کر سکتے، ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اسی طرح خود ہم اپنی جان کے مالک اس اعتبار سے نہیں ہیں کہ ہم نعوذ باللہ خودکشی کر لیں، اپنے آپ کو تلف کر دیں، ختم کر دیں۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ بہت زیادہ رسک میں اپنے آپ کو ڈالنا، خطرات میں ڈالنا، یعنی ہم اپنے آپ کے مالک نہیں ہیں، اللہ کو جواب دہ ہیں۔ تو یہ چیزیں اس حوالے سے بھی دیکھی جانی چاہیے، گورنمنٹ بھی دیکھے، ہم بھی دیکھیں، غور کریں، اس جان کی بہرحال حفاظت ہونی چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چھوڑ تعلق داری چھوڑ، اٹھ محمود بتوں کو توڑ، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اٹھ محمود بتوں کو توڑ، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ، غیر اللہ کا نام مٹا۔ پاکستان کا مطلب